بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی حیثیت جو خود قرآن نے متعین کی ہے، اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ قرآن ہی ہے جس کی روشنی میں تمام اختلافات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن ہی ہے جو حرف آخر ہے، قول فیصل ہے، میزان، فرقان، حکم اور مہیمن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اس دعوے اور حیثیت کو اگر ہم مانتے ہیں تو ہمیں ان تمام سوالوں کا جواب دینا پڑے گا جو قرآن کی اس حیثیت کو چیلنج کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مسائل، بہت سارے اشکالات ہماری ماضی کی علمی تاریخ میں بھی سامنے آتے رہے جو قرآن کی اس حیثیت کو چیلنج کرتے رہے۔ انہی مسائل میں سے ایک نیا مسئلہ، ایک نئی الجھن لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ ہم صاحب، قرات کا اختلاف ہو یا زبان کے مسائل ہو، ہم نے بڑی تفصیل سے آپ سے جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کی اس حیثیت پر اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کہیں چیلنج درپیش ہے تو خود قرآن اس کو کیسے حل کرتا ہے۔ آج اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے بارے میں جب بھی ہم علماء سے گفتگو سنتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی آیات دو طرح کی ہیں، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، اور متشابہ آیات کے بارے میں یہ بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ اس کے معنی، اس کا مفہوم ہم نہیں جان سکتے، خدا ہی جانتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر قرآن میزان ہے، اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے، تو پھر اس کلام کا اپنا مفہوم ہی اگر متعین نہ ہو تو ہم کیسے اس کے پاس جائیں اور اس سے اپنے فیصلے کروائیں؟ یہ بات محض علماء نے نہیں کہی، یہ خود قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ سورہ آل عمران میں اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر بتایا ہے، یعنی میری آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ یہ ضرورت کیوں پڑی؟ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کوئی سیاست، معیشت، معاشرت کی دنیوی کتاب نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں فلسفی، حکماء، ماہرین اس دنیا کے معاملات میں کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے سامنے اشیاء ہیں، انسان ہیں، ہم ان کا مشاہدہ کرتے، ان کا تجربہ کرتے، اسی دنیا میں رہ کر معاملات کو دیکھتے اور کچھ چیزوں کا اس سے استنباط کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید اس دنیا سے متعلق تو جو کچھ کہنا ہے وہ کہتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ خبر دینے کے لیے آیا ہے کہ ایک دن تم سب کو ایک نئی دنیا میں آنا ہے۔ وہ نئی دنیا موت کے بعد سامنے آئے گی، اس میں قیامت کا تصور پیش کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں کہ اس کا اصل موضوع کیا ہے تو وہ انذار قیامت ہے، یعنی قیامت کے بارے میں خبردار کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ دن آنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دن آنے والا ہے تو کس کی طرف سے آنے والا ہے؟ اللہ پروردگار عالم کی طرف سے آنے والا ہے۔ اللہ پروردگار عالم اس کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا کیوں بنائی، میں نے انسان کو کیوں وجود بخشا، انسان کے وجود بخشنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، میری ہدایت کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا ماضی وجود میں آتا ہے اور ایک بہت بڑا مستقبل وجود میں آتا ہے۔ یعنی ماضی وہ ہے کہ جس کو آج ہم دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ بتایا جائے گا کہ آدم و حوا سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، یہی دو تھے کہ جن سے سب انسان بعد میں پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو اپنی ہدایت سے نوازا، ان کی طرف اپنا پیغام بھیجا، ان کا استفاء کیا، ان کو برگزیدہ کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ماضی کی تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ بتایا جائے گا قیامت برپا ہوگی، اس میں جنت ہوگی، اس میں دوزخ ہوگی، اس میں لوگ جزا و سزا کے مراحل سے گزریں گے، اس میں ایک نیا جسم دیا جائے گا، اس میں بہت سی نعمتیں ہوں گی، اس کا عیش دائمی عیش ہوگا، جو تم چاہو گے پالو گے، تمہاری کچھ نئی صلاحیتیں ہوں گی جو غیر معمولی طور پر تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ تو یہ گویا مستقبل میں ایک عالم ہے جس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی کے بارے میں باخبر کرتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ ہے، اس میں میرے فرشتے ہیں، وہ فرشتے میرے پیغامات تم تک لے کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اور مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے جنات ہیں، ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ان کو اس سے پہلے کیا ذمہ داری دی گئی تھی۔ پھر ابلیس زیر بحث آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو عام حکماء، عام علماء جب دنیا پر کلام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے یہ مشاہدات کی دنیا ہے، تجربات کی دنیا ہے، اور اس سے استنباط کر کے آپ بات بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بتانا ہے کہ قیامت ہوگی، یہ بھی بتانا ہے کہ جنت ہوگی، یہ بھی بتانا ہے کہ دوزخ ہوگی، یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کس طرح کی جگہ ہوں گی، ان میں کیا چیزیں میسر آئیں گی، ان کے کیا قوانین ہوں گے، وہ کن ضوابط کے تحت وجود میں آئیں گی۔
قیامت کی تصویر کشی کرنی ہے، اس موقع پر کیا ہو جائے گا. تو یہ جو نادیدہ عالم ہے، یعنی خواہ وہ ماضی سے تعلق رکھتا ہو یا مستقبل سے تعلق رکھتا ہو، اس کو بیان کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ ہے وہ بنیادی سوال. یعنی وہ چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو تو ہم بیان کر دیں گے، جن کا تصور ہمارے ذہن میں ہے ان کو بھی ہم بیان کر دیں گے. یہ مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کی زبان کوئی ماورائی زبان نہیں ہے. انسان کی زبان اس دنیا سے بنتی ہے. اس دنیا میں ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں، اس سے تصورات پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہی کو ہم نام دیتے چلے جاتے ہیں. تو جب تک کوئی چیز ہمارے ہاں مماثل نہ قرار دی جا سکے، ہم اس کو نام نہیں دے سکتے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کے کسی تصور کا ابلاغ نہیں کر سکتے. ٹھیک. یہ مشکل ہماری مشکل ہے. یعنی ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہماری زبان ہی ابلاغ کا ذریعہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نہ تو کوئی ماورائی زبان اختیار کریں گے ہم تک اپنی بات پہنچانے کے لیے، نہ کوئی ایسا الہام کریں گے کہ جس سے تصورات خود بخود اندر آ جائیں. جب اسی زبان کو ابلاغ کا ذریعہ بنانا ہے، اس میں کتاب نازل کرنی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا ہے، تو اب یہ بتائیے کہ اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے. تو اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں آپ کو میسر ہوتی ہیں ان کو بنیاد بنا کر، ان کو تشبیہ دے کر آپ کے سامنے اس دنیا کی بھی ایک تصویر لے آئی جائے. ٹھیک. تو یہ یہاں کی چیزوں کو مشابہ ٹھہرا کر اس دنیا کے احوال بیان کرنا، اس کے لیے جو آیات قرآن مجید میں آتی ہیں ان کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے. اچھا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے کوئی معنی ہم نہیں جانتے. یہ ایک ایک لفظ کے معنی ہم جانتے ہیں. یعنی جب قرآن مجید جنت کی تصویر کھینچتا ہے تو عربی زبان ہی کے معروف الفاظ استعمال کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے جنات تجری من تحت الانہار، تو اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. جب وہ یہ کہتا ہے وہ جنات ہیں، باغات ہیں، جنات و عدن ہے، فردوس ہے، تو یہ عربی زبان کے معروف الفاظ ہیں. ان کے معنی سمجھنے میں ہمیں کہیں کوئی پریشانی پیش نہیں آتی. ٹھیک. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کبھی کوئی خواب بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ سیدنا یوسف نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. تو یہ عربی زبان میں نقل ہوا ہے خواب سورہ یوسف میں. اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک. یعنی 11 کے لیے کیا لفظ ہے، ستاروں کے لیے کیا لفظ ہے، چاند کے لیے کیا لفظ ہے، سورج کے لیے کیا لفظ ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں، یہ سب کچھ بالکل واضح ہے. لیکن اس کی حقیقت کیا تھی؟ یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو معنی کو سمجھنے میں سیدنا یعقوب کو بھی کوئی دقت نہیں ہوئی. اور اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی. لیکن اس کا مصداق کیا تھا، یعنی اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ اس طرح کے اسالیب میں ہمارے سامنے نہیں ہوتی. ٹھیک. یعنی جس چیز کی تمثیل ہے، جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ جب اپنی حقیقی صورت میں سامنے آئے گی تو کیا ہوگی؟ عربی زبان میں کسی چیز کی حقیقت کو تعویل کہا جاتا ہے. اچھا. اسی وجہ سے خواب کی تعویل، سیدنا یوسف کہتے ہیں نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تعویل احادیث کا علم دیا ہے، یعنی میں چیزوں کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہوں. تو چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا یہ ایک چیز ہے، اور کسی چیز کو جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے معنی سمجھنا، الفاظ کا مطلب سمجھنا، یہ بالکل اور چیز ہے. تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ اس کتاب میں ایک طرف تم کو یہ بتانا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں کرنا کیا ہے، تم سے کیا چیز مطلوب ہے، تزکیہ مطلوب ہے تو اس کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے، اگر تم نے آلودگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں بدن کی طہارت کے لیے اپنانی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں خور و نوش کی طہارت کے لیے اپنانی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں اپنے اخلاق کی طہارت کے لیے اپنانی ہیں. تو دین کا وہ حصہ جس میں احکام ہیں، جس میں ہدایات ہیں، ان کے بیان کرنے کے لیے تو تمہاری زبان میں الفاظ بھی ہیں اور تم حقائق سے بھی واقف ہو. ٹھیک. لیکن وہ نادیدہ عالم جو تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں آتا، یعنی جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، قیامت کیسے برپا ہوگی، ماضی میں کیا ہوا تھا، سیدنا آدم کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی تھی، اس تخلیق کے بعد اللہ نے ان سے کیسے کلام کیا تھا، ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا، وہ کیا چیز تھی جس کا پھل انہوں نے کھا لیا. اب ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ جب بیان کی جاتی ہیں تو ان کے لیے کوئی الفاظ ہماری زبان میں موجود نہیں ہیں.
ان کو بیان کرنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جن چیزوں سے ہم واقف ہیں، جو الفاظ ہمیں معلوم ہیں، ان کے ساتھ گویا ایک مشابہ ٹھہرا کے وہ بات بیان کر دی جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح بعض وہ چیزیں جو آج ہمارے لیے معمول کی چیزیں بن گئی ہیں، یہ ٹیلی ویژن ہے، یہ ریڈیو ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ آج کی چیزیں ہیں۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کوئی آدمی 200 سال پہلے ان کو بیان کرنا چاہتا، تو آج تو میں ایک لفظ بولتا ہوں تو یہ آپ تک منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت کیا طریقہ اختیار کیا جاتا؟ تو اس وقت یہی طریقہ اختیار کیا جاتا کہ تشبیہ دی جاتی۔ مثال کے طور پر ہم بیان کرنا چاہتے کہ بجلی کے کمکمے جلیں گے، تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ایسے چراغ جلیں گے، ایسے دیے جلیں گے جن میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ اسالیب قرآن مجید کو اختیار کرنا پڑے ہیں جنت کے بیان کے لیے، دوزخ کے بیان کے لیے، ملائے اعلیٰ کے بیان کے لیے، فرشتوں یا جنات کی بعض چیزوں کو واضح کرنے کے لیے، آدم کی تخلیق کے مراحل بتانے کے لیے یہ اسالیب اختیار کرنے پڑے ہیں۔ یہ اسالیب جن آیتوں میں اختیار کیے گئے ہیں ان کو قرآن مجید متشابہات کہتا ہے۔ متشابہات کا مطلب لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مشتبہ چیز ہے، یعنی ایمبیگوس کوئی چیز ہے، یعنی یہ کوئی ایمبیگوس چیز نہیں ہے، یہ کوئی مشتبہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی مبہم چیز نہیں ہے، یہ واضح آیات ہیں۔ ان کا ایک ایک لفظ واضح ہے، یہ عربی زبان کے معروف اسالیب پر ہے، یہ عربی مبین میں ہے، ان میں کوئی کج پیچ نہیں ہے، ان کی ایک ایک چیز کو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، جنت میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی، اس کے پھل یہ ہیں، لیکن ان کی حقیقت وہ تو اسی وقت سامنے آئے گی۔ تو یہ حقیقت جن چیزوں کی آج ہم پر واضح نہیں ہے اور اس کو ہم اپنی زبان میں جب بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے متشابہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ یہ اسلوب کا بیان ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی۔ اس کے بعد دیکھیے آگے کیا بیان کیا۔ اگر سورہ آل عمران کا وہ مقام آپ نکالیں تو اس میں آگے یہ بیان کیا ہے کہ آدمی کے اندر اگر ٹیڑھ ہوتی ہے، فی قلوبہم زیغ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ ان متشابہات کی حقیقت کے درپے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ معنی معلوم ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے اس کے اوپر اکتفا کریں، اس پر شکر ادا کریں کہ یہ علم آپ کو مل گیا۔ یعنی بنیادی بات واضح ہو گئی کہ ہم کو اللہ کے حضور میں پہنچنا ہے، ہمیں مر کر اٹھنا ہے، ہمیں ایک نئی زندگی عطا ہونی ہے، ہمیں ایک نیا جسم دیا جانا ہے۔ اب یہ کہ آدمی کہے کہ مجھے بتائیے وہ ہوگا در حقیقت کیسا؟ جنت میں اللہ تعالیٰ دودھ کی نہریں بہا دیں گے، یہ کیا چیز ہے، کیسے ہوگا؟ یعنی اس سے ایک تصویر تو سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ وہاں پر لوگ کبھی نہیں مریں گے۔ ہم تو یہاں پر اس دنیا کی زندگی میں اس سے واقف نہیں ہے کہ آدمی کبھی نہ مرے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہم تو اسی چیز سے واقف ہے کہ آدمی ہر دن بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، قدم بقدم گویا اس میں اضمحلال آ رہا ہوتا ہے، وہاں نہیں آئے گا کسی شخص کے یہاں۔ بہت سی چیزیں جو یہاں ہمیں لاحق ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر بیان کیا کہ ناک کی رطوبت نہیں آئے گی، گلے میں کھنکار نہیں ہوگا، تمہیں رفع حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس سے انسان کا کیا تصور آتا ہے؟ یعنی تصویر نہیں بن پاتی نا۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ باقی جو بات بیان کی گئی ہے وہ جن الفاظ میں بیان کی گئی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن مجید کا حرف واضح ہے، وہ عربی مبین میں ہے، اس کے معنی کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ تدبر البتہ آدمی کو کرنا چاہیے، غور و خوض ضرور کرنا چاہیے، لیکن کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہے۔ وہ سارا کا سارا اپنی بات کو نہایت وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ البتہ جب وہ قیامت کی تصویر کھینچے گا، جنت کی تصویر کھینچے گا، آنے والے عالم کو بتائے گا، پیچھے کوئی نادیدہ عالم ہے اس کا ذکر کرے گا، تو وہاں یہ اسلوب اختیار کرتا ہے، اور یہی اسلوب انسان کے لیے اختیار کرنا موزوں ہے۔ اس کے سوا کوئی اور اسلوب ہو نہیں سکتا۔ اس میں قرآن مجید نے پھر یہ بتایا ہے کہ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ انہی متشابہات کو موضوع بنا کر فتنہ برپا کر دیا۔ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، اسی سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو موضوع بنا کے قرآن مجید پر اعتراض کریں گے، خدا کی حکمت پر اعتراض کریں گے، طرح طرح کے سوالات اٹھائیں گے، ان کے پیش نظر فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ دیانتداری سے ان کی حقیقت کے درپے ہو جاتے ہیں، معلوم کرنا ہے حقیقت کیا ہے اس کی، درا حال ہے کہ ان کی حقیقت مرنے سے پہلے ہم پر واضح ہو نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ ان کے معنی بالکل واضح ہے، ان کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ حقیقت کے باب میں جس وقت ہم ان کو سنتے ہیں
تو جب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک خبر ہے تو پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنا، ہم اس کے اوپر ایمان لیں۔ ٹھیک ہے، بہت ہی آپ نے مفصل انداز میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ متشابہات اور محکمات یہ ہوتی کیا چیز ہیں، اور قرآن مجید نے کیا وہ وجہ ہے، کیا وہ پس منظر ہے جس میں ان کو استعمال کیا ہے۔ آپ نے کچھ مثالیں دیں کہ ہم بھی اگر یہ چاہتے آج سے 200-250 سال پہلے کہنا کہ اگر ایک زمانے میں ٹیوب لائٹ ہوگی یا ٹی وی ہوگی تو یہی تمثیل کا اسلوب یا وہی مثالیں جو ہمارے سامنے انہیں کو استعمال کرتے۔ یہ سوال لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ ہوتا ہم یہ کرتے، یا آج بھی ورلڈ لٹریچر میں یہی معاملہ ہوتا ہے جب آپ کسی نادیدہ چیز کو بیان کرنا چاہیں تو وہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو ایک بالکل مختلف کتاب ہے، خدا کی کتاب ہے۔ انسانوں کو تو یہ مشکل پیش آتی ہے، لیکن خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ان چیزوں کی حقیقت یا تعویل بتا دیتا ہے؟ یہ تو انسانوں کی مشکلات ہے کہ وہ چیز نہیں بتا سکتے۔ میں نے اسی کے بارے میں عرض کیا کہ بات تو انسانوں سے کرنی ہے نا، یعنی خدا اپنی دنیا میں تو بات نہیں کر رہا، ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جب بات کی جائے گی اور اس کے لیے کوئی زبان کا پیرہن اختیار کیا جائے گا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں وہ بات ڈال دیتے، ہمارے اندر اس کو القاء کر دیتے، یہ سارا دین الہام ہو جاتا ہمیں، تو ظاہر ہے کہ پھر نہ امتحان ہو سکتا، نہ وہ صورتحال پیش آتی جو اس وقت ہے۔ جب یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا اور اللہ اپنی کتاب نازل کرتے ہیں، اپنا پیغمبر بھیجتے ہیں، تو پھر بات کی جائے گی نا، تو بات تو ہماری زبان میں ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نئی زبان ایجاد کر لیں، اچھا وہ نئی زبان ایجاد کر لیں تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس وجہ سے یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری احتیاج ہے، اس کے بغیر ہم انسانوں سے بات ہو نہیں سکتی۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ جس سورہ آل عمران کی آیت کا آپ نے حوالہ دیا وہیں پر بیان ہوا ہے کہ محکمات ہیں اور وہی ہیں جو ام الکتاب ہیں، تو یہاں پر جو شریعت ہمیں دی جاتی ہے، قانون ہمیں دیا جاتا ہے، اس پہ ہمیں روز عمل کرنا ہے، کیا ان میں بھی کوئی متشابہ آیت موجود ہے کہ اس میں ہم تعویل میں اترے ہیں، وہ بالکل واضح ہیں؟ اور ام الکتاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایمانیات ہمارے، دین ہمارا، شریعت ہماری، اس میں جو احکام اور ہدایات ہمیں دی گئی ہیں، جو ہم سے مطالبے کیے گئے ہیں، جو ہمارے ایمان کے تقاضے بیان ہوئے ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو۔ ہمیں نماز کے لیے کہا گیا ہے، روزے کے لیے کہا گیا ہے، حج و عمرہ کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں اعلیٰ اخلاق اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا ایک دن احتساب ہونا ہے۔ یہ چیزیں بالکل محکمات ہیں۔ آپ ایمانیات کی ایک فہرست ترتیب دیں، قرآن مجید میں اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو ماننا ہے، یہ تمام چیزیں اپنے اجمال میں بالکل واضح ہیں اور انہی پر ہمیں ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کا یہاں تقاضا نہیں کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہم سے تقاضا کیا ہے کہ جب اس نے اطلاع دی ہے کہ میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے دنیا سے رب پیدا کرتا ہوں اور میں لوگوں کو پیغام بھیجتا ہوں، یا میں پیغمبر بناتا ہوں، یا میں کتابیں نازل کرتا ہوں، یہ جب اطلاع ہمیں دی ہے تو اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، اس پر ایمان رکھنے میں بھی کوئی دقت نہیں۔ لیکن مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کی طرف وہی بھیجتے ہیں تو وہی کیا چیز ہے؟ تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اس دنیا کے اندر اس کی حقیقت کے اعتبار سے جان لیں، یا وہی کیسے آتی ہے، یا وہی کیسے آتی ہے، اس میں کیا چیز ہے کہ جو رابطے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب دیکھیے نا، مثال کے طور پر ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس وقت وہ ذرائع ہیں کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو دنیا تک کیسے پہنچے گی، لوگ یہاں اس کمرے میں ہونے والی گفتگو کو پوری دنیا میں کیسے سن لیں گے، یہ ہم بتا سکتے ہیں نا۔ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے الفاظ وجود میں آ گئے ہیں، تعبیریں وجود میں آ گئی ہیں، وہ ذرائع اب ہمارے لیے تجربے اور مشاہدے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اگر نہ وجود میں آیا ہوا ہو تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو تم سے مطالبات کی صورت میں ہیں، ان چیزوں کو ماننا ہے، واضح ہیں بالکل، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، واضح ہیں بالکل، میں نے اپنی شریعت دی، اپنے احکام دیے، کوئی بہام نہیں ان کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ میں تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ قیامت میں جب تم آؤ گے تو وہاں تمہارے لیے ایک نئی دنیا ہوگی۔ اب اس دنیا کی تصویر کیسے دکھائی جائے، اس کے لیے متشابہاتی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وہی اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی جو آیت یہاں پہ زیر بحث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے کہ آیات محکمات بھی ہیں، ان میں متشابہات بھی، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، زیغ ہے، وہ ان کی تعویل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بعض اہل علم اس کی یہ تعویل بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہی ان کے حقیقی مفہوم کو یا ان کی حقیقت کو جانتا ہے، اور آگے آیت میں ایک لفظ آیا کہ والراسخون فی العلم، تو اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ان کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں
اور وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، لہٰذا راسخ العقیدہ علماء ایک خاص درجے پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو وہ بھی ان تعویلات سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس آیت میں سورہ آل عمران کی والراسخون فی العلم کا تعلق کیا تعویل کو جاننے والے لوگوں سے ہے؟ ہرگز نہیں، ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو یہاں اس طریقے سے بیان کیا جا سکے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں استاذ امام کی تفسیر تدبر قرآن میں لوگ دیکھیں، بالکل اسی طریقے سے میری تفسیر البیان میں لوگ دیکھ لیں، بہت سے دوسرے اہل علم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں وقف ہے الراسخون فی العلم سے پہلے، یعنی ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے وہ ان کی حقیقت کے در پہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سامنے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں یہ ہمارے رب کا دیا ہوا علم ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، اس کا تعلق آگے سے ہے؟ اس کا تعلق آگے سے، یعنی وہ مبتدا ہے جس کی خبر آگے آ رہی ہے۔ تو یہ بات تالیف کلام سے بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور اگر آپ خود جملے پر غور کریں تو اس کا امکان ہی نہیں رہتا، کیونکہ اگر وہ جانتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو آگے کی جملے کی افادیت کیا رہ گئی؟ پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ وہاں بات یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید چونکہ تمہیں اس دنیا کے اندر ہدایت دیتا ہے، تمہارے سامنے ایک نصب العین رکھتا ہے، تمہیں قیامت کے لیے تیار کرتا ہے، اس ذیل میں یہ جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہتا ہے وہ بھی واضح اور محکم، جن چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے وہ بھی واضح اور محکم، لیکن وہ داستان جو تمہاری اگلی زندگی کے لیے تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ تمہارے لیے ابھی قابل فہم نہیں ہو سکتی۔ تمہیں اس کی تصویر دکھائی جا سکتی ہے، لیکن وہ تصویر تمہاری ہی زبان میں ہوگی، اس کی حقیقت بعد میں سامنے آئے گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ ان کی حقیقت اللہ تو جانتا ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے وہ ان کے درپے نہیں ہوتے۔ پیچھے بتا دیا ہے کہ ان کے درپے کون ہوتا ہے۔ ان کے درپے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جو صحیح بات کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ کر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ، یعنی جب دل میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، پھر انسان یا تو انہی چیزوں کو موضوع بنا لیتا ہے، جیسے کہ ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں قرآن مجید میں کہ قرآن نے یہ کہا کہ دوزخ کی تہہ میں جو درخت اگے گا وہ تھوہر کا درخت ہوگا، زقوم کا درخت ہوگا۔ اب ظاہر ہے اس سے بیان کیا مقصود تھا؟ بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ اس دنیا میں کیا رونق ہے، کیا درخت ہیں، کیا پودے ہیں، کیا سرسبزی ہے، وہاں پر تھوہر ہی ہوگا تمہارے سامنے۔ اب اس سے عبرت پکڑنے کی بجائے انہوں نے موضوع اس کو بنا لیا کہ ایک طرف تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دوزخ میں آگ جل رہی ہوگی، دوسری طرف کہتا ہے وہاں درخت بھی ہوگا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ابتغائے فتنہ ہے، یعنی آپ بات کو سمجھے ہی نہیں، نہ آپ اس آگ کی نوعیت کو سمجھے، نہ آپ وہاں درختوں کے ہونے کو سمجھے، آپ نے اس دنیا پر قیاس کر کے اس کو تضحیک کا، استہزاء کا موضوع بنا لینا چاہا، یہ ابتغائے فتنہ ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض متکلمین، بعض فلسفے سے شغف رکھنے والے لوگ اس میں اتر گئے کہ اچھا یہ دیکھا جائے کہ اس قدیم ہستی سے یہ حادث دنیا وجود میں کیسے آئی ہے، ان کا باہمی ربط کیا ہے، اس کے اسماء و صفات کا اس پر پرتو کیسے پڑتا ہے، تخلیقی عمل کس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ ہماری گرفت میں آنے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کے بارے میں اجمالی علم قرآن مجید نے دیا ہے۔ ایک وحی کو لے لیجئے، جیسے میں نے عرض کیا، جس پر ہمیں ایمان لانا ہوتا ہے، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، یہ مانتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں پر یہ وحی آتی تھی اور اس کے ذریعے سے قرآن نازل ہوا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یسألونک عن الروح، یہ وحی جو آتی ہے یہ کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ میرا امر ہے جو صادر ہوتا ہے، وہی الفاظ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یہ میرا امر ہے جو صادر ہوتا ہے وہی مخلوقات کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یہ ایک کلمہ ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے اور پھر وہ تم تک ابلاغ کے سارے مراحل طے کرتا ہوا پہنچ جاتا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن تمہیں اس کی حقیقت کا علم بہت تھوڑا دیا گیا۔ تو اس سے تنبیہ کی گئی کہ وہ چیزیں جو انسان کے جاننے کی ہیں وہ سب اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہیں، وہ چیزیں جن کی حقیقت کو سمجھنا یہاں انسان کے لیے ممکن نہیں ہے ان کا اجمالی تعارف کرا دیا ہے، اسی زبان میں کرا دیا ہے جس کو انسان سمجھتا ہے، اس میں تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، رہی ان کی حقیقت تو وہ قیامت کے بعد سامنے آئے گی۔ ٹھیک، ارقم صاحب نے فرمایا کہ جو یہ رائے ہے کہ ان کی حقیقت کیا علماء بھی جان سکتے ہیں، اس آیت میں اس کلام سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تعویل کا علم ہے یہ بھی بعض لوگوں کو حاصل ہو سکتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک دعا ہے سیدنا ابن عباس کے حق میں کہ فرمایا کہ علمہ التعویل، کہ اللہ تعالیٰ ان کو تعویل کا علم جو ہے وہ سکھا دے، تو یہاں پر کون سے علم سکھانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تفسیر کے معنی میں ہے، جیسے ہم بھی بولتے ہیں نا
آپ دیکھیں کہ بہت سی ہمارے ہاں تفسیریں قرآن کی لکھی گئی ہیں جن کو تاویل ہی کا نام دیا گیا ہے. تاویل، تفسیر یعنی کسی چیز کے معنی جاننے کی کوشش کرنا، یہ ایک دوسرا استعمال ہے. تو یہ استعمال قرآن مجید میں بھی ہوا ہے اور یہ استعمال آپ کو حدیث میں بھی نظر آ جائے گا بعض جگہ. لیکن تاویل کا اصل مدعا کیا ہے؟ حقیقت. اور حقیقت جب کسی چیز کی آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے یا مشاہدے کی چیز ہونی چاہیے یا تجربے کی چیز ہونی چاہیے. یا تجربے اور مشاہدے میں کسی دوسرے کے وہ آ گئی، الفاظ اس کے لیے تیار ہو گئے، آپ تک اس کا ابلاغ ممکن ہونا چاہیے. تو جنت دوزخ کا معاملہ یہ نہیں ہے. تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے چیز کی حقیقت کے معنی میں. ٹھیک. ہم سے بتائیے کہ قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں اور جب ہمیں یہ علم آ جائے کہ بعض آیات متشابہات ہیں، بعض محکمات ہیں، تو جہاں سے آغاز ہو رہا ہے دوسری سورہ کا، سورہ بقرہ کا، تو اس کے شروع میں آتا ہے الف لام میم. اس کی جب تفسیر یا اس کی توضیحی مزید کو ہم نیچے دیکھتے ہیں تو علماء نے اس کو بھی متشابہ بعض لوگوں نے قرار دیا اور کہا کہ ان کا جو تعویل، ان کا جو مفہوم ہے، ان کی جو مراد ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم قرآن کو کھول رہے ہیں، ایک عام بندہ قرآن سے متعلق ہو رہا ہے، تو کھولتے ہی اس کو یہ میسج ملتا ہے کہ اس کے تو آغاز ہی میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے معنی کو ہم نہیں جانتے، نہ اس کا تعلق جنت سے ہے، نہ جہنم سے، نہ نادیدہ عالم سے ہے. تو یہ حروف مقطعات یا الف لام میم یا باقی جو آتے ہیں، یہ کیا متشابہات ہیں یا محکمات ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ صورتوں کے نام ہیں. اگر آپ دیکھیں تو تمام محقق علماء اس کو بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں. آپ زمخشری کی تفسیری کا مقدمہ دیکھ لیں، امام راضی کے یہاں دیکھ لیں، سب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے نام اس طریقے سے رکھے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی دوسری سورہ کا نام ہے البقرہ. البقرہ کے معنی کیا ہے؟ گائے یا بیل. تو آپ یہ بتائیے کہ سورہ کے مضمون سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ کو مثال کے طور پر البقرہ کے معنی بھی نہ آتے ہوں تو اس سے قرآن کے فہم میں کیا فرق واقع ہوگا؟ کچھ صورت پڑھیں گے سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، اسی طرح آل عمران کیا ہے؟ یعنی آل عمران جو تیسری سورہ ہے، اس میں ایک جگہ یہ آیت آ گئی ہے کہ ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ہو رہا ہے. وہاں ان کے جد ہیں عمران، ان کا ذکر آ گیا ہے. تو اب لوگوں نے اس سورہ کا نام کیا رکھ لیا؟ آل عمران. یہ جو اس وقت آپ کو صورتوں کے نام ملتے ہیں یہ زیادہ تر صحابہ کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ نے جو صورتوں کے نام رکھے ہیں وہ حروف مقطعات کی صورت میں ہیں. اور اس راز کو امام فراہی نے بہت خوبی سے کھولا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ اصل میں قدیم زبانوں میں یہ جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، یہ اشیاء کی علامت ہوتے تھے. جیسے بقرہ ہے تو بقرہ کیا ہے؟ ایک جانور کا نام ہے، اس پہ آپ نے نام رکھ لیا. اسی طرح کسی شخص کے نام پہ نام رکھ لیا. آپ دیکھیے قرآن مجید کی سورہ قلم. قلم بھی ایک چیز ہے نا جسے لکھا جاتا ہے. نون والقلم وما یسطرون، اس میں چونکہ قلم کا لفظ آ گیا اس کا نام رکھ دیا. اس کا نام اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا کیا ہے؟ نون. نون مچھلی کو کہتے ہیں. تو یہ حروف تہجی جو قدیم حروف تہجی ہیں، یہ عبرانی سے آئے ہیں. یہ سب کے سب اشیاء کے نام ہیں. ٹھیک. اور چیزوں ہی کی صورت میں شروع میں یہ حروف لکھے جاتے تھے. آہستہ آہستہ ان کی شکلیں بدلتی چلی گئیں. جو لوگ حروف کی تاریخ سے واقف ہیں، تحریر کے ماضی اور پس منظر کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کتنی قوی بات ہے جس کی طرف امام فرائی نے اشارہ کر دیا ہے. تو انہی چیزوں کو یعنی نمایاں چیزوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے نام رکھ دیے ہیں. آپ ان کا مفہوم نہ جانیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو متشابہات نہیں کہتے. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں پورا تصور ہے جب ہم عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں، کلام کی بحثیں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارے میں بہت سارے تصورات ایسے ہیں جن کی تفصیلات وہاں بیان کی جاتی ہیں. مثلا اللہ اگر قادر مطلق ہے تو کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اس طرح کی بحثیں ہو جاتی ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ یہ ان متشابہ آیات کی تعویل کے بارے میں انسانوں کو روک کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس چیز کا ان کو علم نہیں ہے وہ اس میں آگے بڑھ کے مفروضات کی بنیاد پر خدا کی ذات کے حوالے سے کوئی تصورات قائم نہ کریں؟ دیکھیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز نہیں جس سے اس کی مثال دی جا سکے. ٹھیک. جنت کی مثال دی جا سکتی ہے، دوزخ کی دی جا سکتی ہے، جنت کی نعمتوں کی دی جا سکتی ہے، قیامت کے برپا ہونے کے عمل کی دی جا سکتی ہے. دیکھیے اسے بیان کیا گیا نفخ فی الصور، نرسنگا پھونک دیا جائے گا. تو نرسنگا یا بوک یا کرنا اس سے ہم بھی واقف ہیں. ہمارے ہاں بھی
اس طریقے سے بعض موقعوں کے اوپر اطلاع دی جاتی ہے یا اعلان کیا جاتا ہے یا منادی کی جاتی ہے تو ہم اس سے واقف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی پرتو بھی یہاں موجود نہیں ہے، یعنی نہ انسان میں نہ کائنات میں۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو یہ اصول بتایا گیا کہ لیس کمثلہ شیء، ٹھیک، یعنی اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہاں متشابہ اسلوب اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ تمہاری ساری تگ و دو اور جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ تم اللہ کی صفات کو سمجھو، اللہ کے سنن کو سمجھو، یہ بات کہ اللہ کیسا ہے، اس نے کائنات سے تعلق کیسے پیدا کیا ہے، اس کی صفات کا باہمی تعامل کس طرح واقع ہوتا ہے، یہ تخلیقی عمل کس طریقے سے ہوا ہے، یہ تمہارے فہم سے ماورا چیز ہے۔ یہ جو آپ نے مثال دی یہ تو خیر بہت ہی احمقانہ قسم کی باتیں ہیں۔ علم کلام میں جو مباحث اصل میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذات کے ساتھ باہمی تعلق کو دیکھنے کے لیے، پھر ذات اور صفات سے جو تصویر بنتی ہے اس تصویر کا ظاہر ایک ماورائی پہلو ہے، وہ کس طرح اس مادی دنیا سے متعلق ہوتا ہے، یہ زیادہ مباحث ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہماری رہنمائی قرآن مجید نے یہ کی ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے علم سے ماورا ہیں، اس میں تمہارے لیے صحیح علم یہ نہیں ہے کہ تم ان کے جواب معلوم کر لو، اس میں صحیح علم یہ ہے کہ تم اپنے حدود معلوم کر لو۔ یعنی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے اگر کسی چیز کا تصور قائم کرنا ممکن ہے ذات خداوندی کے بارے میں تو وہ صفات ہیں۔ کیوں ممکن ہے؟ اس لیے کہ رحمت، اس لیے کہ عدل، اس لیے کہ برکت، یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں صفات میں، ان کا کچھ نہ کچھ پرتو تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ایک پرتو تمہارے اندر ڈال دیا ہے۔ اسی طرح سے اس کی قدرت، اس کی حکمت، یہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے نمایاں ہوتی ہے۔ قدرت کیا چیز ہے، حکمت کیا چیز ہے، اس کا ایک احساس تمہارے اندر بھی موجود ہے اور تم اپنے لیے بھی وہ الفاظ بولتے ہو۔ چنانچہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ بھی رؤوف و رحیم ہے، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا تو کہا گیا کہ وہ بھی تمہارے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات تو انسانوں کے ساتھ مشترک ہوتی ہیں، یعنی اس مفہوم میں نہیں جس میں اللہ کے لیے ہے، لیکن ایک درجے میں کسی جگہ تک وہ ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہیں تو ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ وہ چیز جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے جس کا کچھ نہ کچھ عکس یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے لفظ موجود ہوگا، یعنی رافت، رحمت، یہ سب الفاظ موجود ہیں نا۔ یہ الفاظ قرآن نہیں وجود میں لایا، یہ پہلے سے موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ یہ تصورات موجود ہیں، محبت، نفرت، یہ جذبات پہلے سے ہمارے اندر موجود ہیں، غضب، قہر، ان چیزوں سے ہم واقف ہیں۔ جب ہم ان سے واقف ہیں تو اب اللہ کی صفات کو بھی اگر بیان کرنا ہو تو یہی الفاظ مستعار لیے جا سکتے ہیں، لیکن ذات خداوندی کے بارے میں سرے سے کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے۔ تو وہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کے معاملے میں اس طرح کی مثالیں مت دو، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب ایک رائے یہ بھی سامنے آتی ہے متشابہات کے بارے میں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت تو ہمارے لیے متشابہات میں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ سائنس کی ترقی سے ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے تو وہ چیزیں ہم پر واضح ہو جائے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے کہ 7 آسمان بنائے گئے، تو اب ہم اس وقت تو نہیں جان سکتے، بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، لیکن جب وہ پوری ہو جائیں گی یا جب ہمیں علم مل جائے گا تو ہم ان کی حقیقت کو بھی جان لیں گے۔ تو کیا متشابہات کی ایک فردر کیٹیگری یہ بھی بنائی جا سکتی ہے کہ ایسے ہیں جن کا علم ہو سکتا ہے مستقل قریب میں مل جائے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جیسے میں نے ماضی کی مثال دی، یعنی دنیا کی تاریخ کیا ہے، ابتدا کس طریقے سے ہوئی، آدم علیہ السلام نے تاریخ کہاں سے شروع کی، یہ سب چیزیں بیان ہوئی ہیں نا۔ ان میں سے آج تو ہمارے لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ یہی اسلوب اختیار کیا جائے، لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے گئے ہیں کہ ہم خود اس تجربے سے گزر چکے ہیں کہ جب اس کی کچھ تھوڑی سی تصویر بھی سائنسی طریقے سے سامنے آ جاتی ہے تو آدمی سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر میں پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو کس طرح کن مراحل سے گزار کر پیدا کیا۔ وہ اس سے پہلے گرفت میں نہیں آتی تھی وہ بات، یعنی ایک طریقہ اختیار کر لیا گیا، اس میں وہی اسالیب اختیار کیے جو ہم بولتے ہیں، مثلا انسان کا تصفیہ کیا، مثلا اس کی نسل انسان کے اندر رکھ دی، مثال کے طور پر اس میں نفخ روح ہوا، مثلا اس کی ابتدا ہم نے گارے سے کی یا دلدل سے کی۔ یہ ساری باتیں جتنی تھیں وہ لفظاً سمجھ میں آ رہی تھیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اصل میں یہ پروسیس کیسے ہوا، اب کچھ اس میں روشنی ہمارے سامنے آنے لگ گئی ہے۔ تو یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ انہی چیزوں کے بارے میں ہوگی جو ہماری اس دنیا سے متعلق ہے۔ ہماری اس دنیا میں ہے 7 سماوات، یعنی کائناتیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے ایک کائنات کے اندر ہم رہتے ہیں،
اس کی زمین پر ہمارا مستقر ہے، اس لیے یہ ہماری دنیا کی چیز ہے، اگرچہ ابھی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ تو جو چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہیں لیکن وقت کے ساتھ سامنے آ سکتی ہیں، ان کی حقیقت بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے البتہ جو چیزیں قیامت کے بارے میں بیان کی ہیں، جنت کے بارے میں بیان کی ہیں، دوزخ کے بارے میں بیان کی ہیں، اپنی ذات و صفات کے باہمی تعلق کے بارے میں بیان کی ہیں، وہ سائنس کی گرفت کی چیز نہ ہیں نہ آ سکتی ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گی۔ تو ایک جزوی سا معاملہ آپ کہہ سکتے ہیں جس میں توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی حد تک شاید ہم اس کو گرفت میں کبھی لے سکیں۔ ٹھیک، ہم سب علوم قرآن جو ہے ہمارے یہاں قرآن مجید کے انہی گوشوں کے اوپر مشتمل علماء کی کاوشیں ہیں، وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک رائے میں پڑھ رہا تھا امام زرکشی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو متشابہات رکھ دی گئی ہیں تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ علماء قرآن مجید میں غور کریں، ان کی دلچسپی کا سامان اس میں پیدا ہو، اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید ان کے غور و تدبر کا مرکز و محور بن سکے۔ تو کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اسی بات پر تو قرآن مجید نے سخت تنبیہ کی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ جو لوگ ان متشابہات کے درپے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، تو علماء کیوں پیچھے پڑیں گے؟ ان کے درپے کیوں ہوں گے؟ قرآن مجید نے تو ہمیں جو بنیادی اخلاقیات سکھائے ہیں ان میں یہ کہا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم تمہاری گرفت میں نہیں ہے اس کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک سچا عالم اس کے درپے کیوں ہوگا؟ وہ تو سب سے پہلے یہ جان لے گا کہ ان کے معنی مجھے معلوم کرنے ہیں، معنی پر مجھے غور کرنا ہے، اس سے جو تصویر بنتی ہے میرے سامنے اس تصویر کی بنیاد پر ایک اجمالی ایمان رکھنا ہے اور اس ایمان کے استدلال کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ وہ تو راسخون فی العلم کا آگے مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کبھی یہ کام نہیں کرتے اور کبھی کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کام تو مشرکین نے کیا، قرآن مجید کے منکرین نے کیا، ان مخاطبین نے کیا کہ جو ان چیزوں کے درپے ہوئے اور نتیجے کے طور پر اپنے لیے ایک فتنہ پیدا کر بیٹھے۔ ٹھیک، ہم صاحب جی آپ نے بات فرمائی کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ، کجی یا ٹیڑھ ہوتی ہے، ہم جو پچھلی اقوام کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں کہ جو ہم خدا کے اس وقت آخری شریعت کو ماننے والے ہیں وہ ان جیسے نہ ہو جائیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح کے بارے میں ایک تعبیر اختیار کی ہے، کلمت اللہ کی ہے، روح اللہ کی، تو وہاں پر بھی انہوں نے اس کی حقیقت کے پیچھے پڑھ کے اس میں تعویلات پیدا کی جس سے ان کی گمراہی کا سامان ہوا؟ اسی کی مثال دی ہے قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی ان آیات میں، اگر لوگ ان کو نکال کے پڑھیں تو ان میں یہ بتایا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ اسی سے پیدا ہوا۔ یعنی لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب جس طرح کے بات کو بیان کرتی ہے اس میں سے محکمات پر نگاہ رکھتے، یعنی ان چیزوں کو دیکھتے جو انہیں ماننی تھی۔ ہمیں ماننا کیا تھا کہ ہماری کائنات کا ایک پروردگار ہے، ہمارا ایک خالق ہے، وہی اس دنیا کا بادشاہ ہے، وہی تنہا معبود ہے۔ ان چیزوں میں سے کون سی بات ہے جس کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے؟ اس کے لیے استدلال بھی اگر کیا جائے گا تو خالص عقلی علمی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ ان کو بیان کرنے کے اسالیب بھی ہماری زبان میں موجود ہیں، یہی بات انجیل بیان کرتی ہے، یہی تورات بیان کرتی ہے، یہی زبور بیان کرتی ہے۔ ان پر نگاہ رکھنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی حقیقت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو بن باپ کے پیدا کیا۔ اب دیکھیے اس کے جو محکم مقدمات ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اس کائنات کا خالق ہے، یہ سارے قوانین اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ جب چاہے ان قوانین کو توڑ دے۔ قرآن مجید نے کتنی سادگی سے اس پر استدلال کیا ہے کہ تم مسیح کے پیدا ہونے کے بارے میں تعجب کر رہے ہو، آدم و حوا کے کیا کوئی آسمان میں ماں باپ تھے؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کرنا شروع کیا، مختلف مراحل سے گزر کر آدم بھی بنا دیا، حوا بھی بنا دی۔ تو جو پروردگار پہلی مرتبہ تمہاری تخلیق براہ راست کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، کہ اب اس کے ہاتھ بن گئے ہیں کہ وہ کسی کو بن باپ پہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو بڑا علمی اور بڑا عقلی استدلال کر کے قرآن نے بات ختم کر دی۔ لیکن ہم نے اس کے اندر اتر کر یہ جاننے کی کوشش کی پھر ایسا ہوا کیسے ہے؟ اچھا، ان کو اگر حمل ٹھہرا تو اس کے لیے پروسیس کیا اختیار کیا گیا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے درپے ہونے کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ یا آپ اپنے آپ کو کسی فتنے کے حوالے کر دیں گے اور یا آپ ان حقیقتوں ہی کو جاننے کے درپے ہو کر محکمات پر عمل کرنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ اور بالکل وہی ہوا۔ یعنی ان کے ہاں یہ چیزیں سلیب کیوں دی گئی؟ یہ کیا آدم کے گناہ کا کفارہ ہو گیا ہے؟ شریعت کیا چیز ہے؟ یعنی یہ اپنی اساس میں باتیں ختم ہو گئیں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ دین کی وہ ہدایت، وہ رحمت
جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ تورات کے اندر ان کے لیے موجود تھی، اس سے اپنے آپ کو انہوں نے منقطع کر لیا، یہاں تک کہ پھر جب اللہ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی تو اس سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ٹھیک، ہم صاحب ایک معروف مفسر اور تابعی ہیں مجاہد، ان کی رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ محکمات جو ہیں وہ ان سے مراد حلال و حرام کے جتنے احکامات ہیں قرآن مجید میں وہ ہیں، اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور دوسری جگہ کہا ہے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى۔ تو اب ان دونوں آیات میں ایک ہی بات بیان ہو رہی ہے، ملتی جلتی بات ہے، تو ان کو متشابہ کہنا چاہیے اور ان کو محکمات کہنا چاہیے۔ یہ بات جو ہے یہ انہوں نے کیسے کہی ہوگی، کس ذیل میں کہی ہے، اس کو جب تک ہم پوری طرح نہ جان لیں کوئی تبصرہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس طرح یہ نقل ہوتی ہیں باتیں یہ ایسے ہے، میں آج درس قرآن دیتا ہوں، آپ بھی کہیں کوئی قرآن پڑھاتے ہوں گے، کوئی حدیث پڑھاتے ہوں گے، تو بالعموم لوگوں نے ان مجلسوں میں ان تابعی علماء کی بعض باتیں لکھ لی ہیں، اچھا، یا آگے بیان کر دی ہیں، اس کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، بحث کیا ہو رہی تھی، وہ عام طور پر ہم تک نہیں پہنچتی، لیکن جو کچھ پہنچا ہے اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محکمات ہیں ان میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، ان میں ایمانیات بھی ہیں، وہ سب چیزیں ہیں۔ البتہ ایک اور مفہوم ہے متشابہ کا، اور وہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے کتابم متشابہم مثانی، یعنی یہ کتاب ساری کی ساری جو ہے اس میں آیات ملتے جلتے مفاہیم کو بیان کرتی ہیں، ایک ہی طریقے سے بات کو بعض اوقات دہرایا جاتا ہے، ایک ہی بات ہزار اسالیب سے بیان کی جاتی ہے، وہ چیز پیدا ہو گئی ہے اس کی کتاب میں کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، تو یہ قرآن نے ایک دوسرے مفہوم میں اس کو استعمال کیا ہے، غالباً وہ اس کی تشریح کر رہے ہوں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کا جب واقعہ رونما ہوگا، جو حوادث اس وقت ہوں گے، ظاہری بات ہے ہمارے علم کی گرفت میں وہ چیزیں نہیں آتی کیسے ہوں گی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کچھ سائنٹیفک تھیوریز کی بنیاد پر لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید دنیا کا خاتمہ ہوگا، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک ایسا امر، ایسا مضمون جو کہ انسانوں کے علم میں نہیں تھا، متشابہ تھا، اور آگے یہ محکم ہو سکتا ہے کسی سائنٹیفک تھیوری سے؟ تو کیا مسلمانوں کو اس علم کو سیکھ کے دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ جو ایک بات کی گئی ہے اس کی حقیقت متوقع ہے؟ قرآن مجید قیامت کے بارے میں یہ تصور پیش نہیں کرتا، یہ بہت واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کوئی تدریجی ارتقائی عمل ہے، وہ یہ کہتا ہے وہ بغتتاً آئے گی، تم سوئے ہوئے ہو سکتے ہو، تم کھیل کود میں مصروف ہو سکتے ہو، تم تعلیم تدریس میں مصروف ہو سکتے ہو، دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہوگی کہ یک بیک نفخ صور ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ کائنات وجود میں لائی گئی تو اس وقت ایک تدریجی عمل ہے جس سے اس کو گزارا گیا، یعنی وہ اربوں سال پر پھیلا ہوا عمل ہے، لیکن جب اس کا خاتمہ کیا جائے گا تو بس ایک سور پھونک دیا جائے گا، اور جب دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی ایک سور پھونک دیا جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ قیامت کا معاملہ اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصل میں دنیا کی ابتدا کے بارے میں، یہ دنیا ہے تو فانی، یعنی یہ کائنات جو کچھ بھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے، اپنی موجودہ صورت میں ختم ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان جب اس کے ماضی کو دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ سورج کی روشنی بتدریج کم ہو جائے گی، سورج زمین کے بتدریج قریب آ جائے گا، تھوڑا تھوڑا قریب آ رہا ہے تو قیامت آ جائے گی۔ قیامت کا یہ تصور قرآن نے نہیں دیا، ٹھیک، وہ بغتتاً آئے گی، اچانک آئے گی، سوتوں جاگتوں کے اوپر آ جائے گی، اور اس وقت یہ نہیں بتایا گیا کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہوگے اس بات کا یا اس وقت جیتے بھی ہوگے۔ آپ خود سوچئے کہ سورج کے قریب آنے کا عمل اگر سائنسی طریقے سے کسی ارتقائی طریقے سے ہو رہا ہو تو آپ بچیں گے ہی کہاں؟ قرآن مجید ایک بالکل دوسرا تصور پیش کرتا ہے۔ ٹھیک، ہم صاحب آخری سوال آج کی نشست کا، وہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان چیزوں کو جن کا ہم علم نہیں رکھتے، جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ نادیدہ عالم اس کو مثالوں سے بیان کرتا ہے یا ہمارے علم کی ٹرمینالوجیز ہی میں اس کو ریلیٹ کرتا ہے۔ سوال عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن نے جب جنت جہنم کے تصورات کو بیان کیا تو جو مثالیں بیان کی وہ سب کی سب وہ ہیں کہ جو ایک قبائلی معاشرت یا عربوں کے لیے کوئی ترغیب کا باعث بن سکتی ہے، مثلا دودھ کی نہریں ہیں اور شہد ہے، لیکن آج کی دنیا میں رہنے والے لوگ، ان کے لیے رغبات اور توجہات اور مثالوں کی دنیا بالکل دوسری ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے اس تصور کی ایک ویگ سی تصویر حاصل کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جیسے انسان ایک چیز سے دوسری چیز کو قیاس کرتا چلا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت جو لوگ سامنے تھے ان کو آپ یہ بتاتے کہ جنت میں جہاز چل رہے ہوں گے، یہ بتاتے کہ اس میں سیارے اڑ رہے ہوں گے، یہ کیسے بتاتے؟ ان کے لیے تو وہی تصویر موضوع تصویر ہوگی جس سے وہ واقف ہے۔ چنانچہ جو بادشاہوں کے محلات، ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں، ان کے باغات،
جو تصویر ان کے سامنے موجود تھی اسی کو بنیاد بنا کے قرآن مجید نے ان کے سامنے ایک تمثیل رکھ دی اور یہ بتا دیا کہ اس سے تم جنت کی نعمتوں کا کچھ اندازہ کر سکتے ہو. دوزخ کے معاملے میں یہی طریقہ اختیار کیا. یہی طریقہ موضوع ہے. جس طرح بحثیت مجموعی پوری انسانیت کا لحاظ کر کے آپ بات کرتے ہیں، اسی طرح جو اولین مخاطبین ہیں ان کا بھی لحاظ کیا جائے گا. اگر آپ وہ لحاظ نہیں کریں گے تو کلام ان کے لیے ناقابل فہم ہو جائے گا، تو پھر ہم تک کیسے پہنچے گا؟ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اس وقت کی دنیا کے لحاظ سے اس تصویر کو سمجھیں اور آج کی دنیا سے اسے متعلق کر لیں، اور متعلق کرنے پر بھی اکتفا نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ ہمارے پروردگار نے یہ بتا دیا ہے کہ وہاں تک جہاں تک تمہارا خیال بھی نہیں جاتا میں اس جنت کو آباد کر دوں گا. تو قرآن مجید نے دوسرے موقعوں پر اسی لیے یہ تصویر کھینچی کہ تمہاری آنکھیں وہاں پر جو کچھ دیکھیں گی اس کا نہ دنیا میں کسی نے کبھی تصور کیا نہ یہاں کسی نے وہ بات سنی. ٹھیک ہے ہم سب بہت بہت شکریہ. آپ کے وقت کا پروگرام کہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین آج ہم نے بہت تفصیل سے جاننے کی کوشش کی کہ محکم اور متشابہ آیات کون کون سی ہیں، ان سے مراد کیا ہے، ان کی تعویل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کیا ہے، اور ایک سچے پختہ مسلمان اور بندہ مومن کو پروردگار عالم کی ہدایات کو سمجھنے کے لیے کیا رستہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے ہے. یہ مضمون کہ قرآن مجید حرف آخر قول فیصل ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس پر اور کون سے چیلنجز اور سوالات پیش کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں انہیں زیر بحث لائیں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.